السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ کیا نام ہے آپ کا سر؟ جی میرا نام محمد بلال ہے۔ آج آپ ڈرامہ والے چاہوں گے یہ کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں؟ جی دیکھیں، بنیادی طور پہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ تو ہے اللہ کا بندہ بننا۔ یہ اس کی بندگی کا ایک اسپیکٹ ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ آج سبھی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو انسان سے مطالبہ ہے وہ انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں میں ہے۔ انفرادی حیثیت میں انسان کو خود اللہ کا بندہ بننا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے اور پھر اس نظام کو قائم کرنا ہے جس پہ وہ خود چل رہا ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ اصل میں یہ اسی نظام کو قائم کرنے کی ایک کڑی ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں خود اس نظام پہ قائم ہوں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے اور پھر اس نظام کو قائم کرنے کے لیے حجت تمام کریں گے۔ یہاں پہ ہمارا اکٹھا ہونا لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ آئیں ہم مل کے اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں کہ جس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم نہ صرف اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں بلکہ لوگوں کے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ جس کام میں ہم اپنی اور لوگوں کی بہتری سمجھ رہے ہیں، کل کائنات میں یہ نظام تو ایک دن آنا ہی آنا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیاں ہیں کہ وہ ایک وقت آئے گا کہ جب اس پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا کلمہ جو ہے وہ سب سے سر بلند ہوگا۔ ہمارا یہاں پہ اکٹھا ہونا بھی صرف اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم صرف اس بات کی شہادت قائم کر سکیں لوگوں کے اوپر، انفرادی حیثیت میں اور اجتماعی حیثیت میں۔ تین نظام ہیں بنیادی طور پہ جو انسان کی اجتماعیت کو ڈیفائن کرتے ہیں، جن کے اندر سیاسیات ہے، معاشیات ہے اور معاشرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے مطالبہ معاشرت کے اندر اپنے دین کو قائم کرنے کا ہے، معیشت کے اندر اپنے دین کو قائم کرنے کا ہے اور سیاست کے اندر اپنے دین کو قائم کرنے کا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بے تحاشا آیات موجود ہیں۔ ایک میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کی ذات کا چلے گا، اور اللہ کی ذات کا حکم وہ سیاست میں بھی ہے، وہ معیشت میں بھی ہے، وہ معاشرت میں بھی ہے۔ اسی بات کو عام کرنے کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس نظام کے لیے اکٹھے ہوں۔ ہمارا کوئی ذاتی مطالبہ نہیں ہے، ہم کوئی اپنی کسی چیز کی گمشدگی کے لیے یہاں اکٹھے نہیں ہوئے، البتہ یہ دین ہماری گمشدہ میراث ہے۔ ہم اس کو بھول چکے ہیں، ہم اس کو بھلا چکے ہیں۔ ہم نے سب نے مل کے ایک دوسرے کو اسی بات کی یاد دہانی کروانی ہے۔ یہی ہمارا یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد ہے۔ جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا سر؟ جی میرا نام محمد عادل ہے اور میں تنظیم اسلامی کا ایک رفیق ہوں۔ ہمیں تنظیم اسلامی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تنظیم اسلامی بنیادی طور پہ پاکستان میں گو کہ کافی دینی جماعتیں ہیں۔ تنظیم اسلامی کے وجود کی ضرورت اس لیے پڑی کہ پاکستان میں کوئی ایسی جماعت نہیں تھی رہ گئی جو پورے کے پورے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کر رہی ہو، ٹھیک۔ اور نمبر دو، ہم یہ بات مان چکے ہیں اور وقت نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ انتخابی سیاست کے ذریعے ملک پاکستان میں دین اسلام نافذ نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ اس لیے یہ انقلابی جدوجہد کا کام ہے، انقلابی جدوجہد کے ذریعے ہی دین اسلام کا غلبہ ممکن ہے پاکستان میں۔ تنظیم اسلامی کا جو قیام ہے وہ اسی لیے وجود میں آیا ہے، اسی لیے لایا گیا ہے تاکہ مسنون، معصور، منصوص طریقے سے یہ جو راستہ ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے تنظیم اسلامی کی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بنیاد رکھی۔ الحمدللہ یہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے اور اللہ پاکستان میں دین اسلام کے نفاذ کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو پاکستان کے مقدر میں صرف دین اسلام ہے، دین اسلام ہی پاکستان کا مقدر ہے۔ جی تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما، آئیے ہم آپ ان سے بات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا نام خالد یعقوب ہے اور میں سیالکوٹ کا رہائشی۔ ویسے میرا جو اصل تعلق ہے وہ ہے دینی تعلق تنظیم اسلامی سے، اور یہ ہے کہ ہم یہاں پہ علامہ اقبال چوک میں ایک آگہی مہم کہیں کہ ہم یہ ہے نا اس کا جو ہے نا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے دین کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اور یہ اکثر جو بیشتر جو ہے ہمارا کہ ہم صرف دین کو کیا سمجھتے ہیں، عقیدہ ہے، نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ صرف نہیں ہے، یہ ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں معاشرت کے بھی اصول دیتا ہے، معیشت کے بھی اصول دیتا ہے، ہمیں سیاست کے بھی اصول دیتا ہے، معاشرت میں ہمیں بے حیائی سے روکتا ہے۔ اور ہم جہاں ہم رہ رہے ہیں ہم ارد گرد دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہو رہا ہے۔ ہماری جو معیشت ہے اس میں سود، پورا نظام سود پہ چل رہا ہے، اور اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اگر ہم سود کے نظام میں ہم رہیں تو ہمیں یہ جنگ بند کرنی چاہیے۔
دس بستہ گزارش ہمیں اپنا حکمرانوں سے ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں، پیس چاہتے ہیں، تو کم از کم اپنے ملک میں جنگ یہ بند کریں. اور اسی طرح جو ہمارا جو ہے جو سیاسی نظام ہے اس میں حاکمیت صرف اللہ کی، قانون بنانے کا حق صرف اللہ کا، اور اس کے اللہ کے دیے ہوئے دائرے دین اسلام کے دائرے میں جو کچھ اس کے دائرے میں ہم جو ہے قانون بنا سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں. یہ آ گئی ہے، یہ طلب پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنے میں اور آپ لوگوں میں اور آپ لوگوں سے. اور یہ اللہ کے فرمان میں جو ہے نا جو تاثیر ہے وہ کسی عام آدمی کے الفاظ میں نہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا سورہ آل عمران میں، ان الدین عند اللہ الاسلام ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ کے ہاں دین اگر ہے تو دین اسلام، اور دین سے یہاں میں مراد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ، ہر معاملے میں، کاروبار میں، معاشرت میں، کھانے میں، لین دین میں، ہر معاملے میں اللہ اور رسول کا حکم جو ہوگا وہی ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہماری مشعل راہ ہے. ہمیں اس کی بس طلب پیدا کرنی چاہیے. اگر ہم چھوٹے چھوٹے ایک دنیا کے میرا مطلب معاملات میں بجلی کے بل بڑھ جائے، ہم مظاہرہ کرتے ہیں، اپنا حق لیتے ہیں، کبھی کوئی مہنگائی ہوئی تب ہم حق مانگتے ہیں. کیا یہ حق نہیں ہے مسلمان کا کلمہ گو کہ وہ اپنے اللہ کے رسول کے دین کے لیے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ ہمیں ہماری شریعت چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چاہیے. بس یہی طلب ہے. اور یہ آپ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ استقامت دے اور آپ لوگوں کو میں یہ طلب پیدا کرو، ہمارے دست و بازو بنے. اللہ اور اللہ کے رسول ہمارے حامی و ناصر ہوں. باقی یہی ہماری کوشش ہے. اللہ ہماری یہ کوشش قبول کرے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. کٹ کر دیں. منظور فرمائے اور ہمیں اس کے لیے آگے محنت کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے علاقے میں، پھر محلے میں، پھر شہر میں اس دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، جس کے لیے ہمارے بڑوں نے محنت کی، کوشش کی، تن من دھن سب کچھ لگا دیا. کوئی کمائی، کوئی دولت، کوئی کار، کوئی کوٹھی کچھ نہیں بنایا. جیسے ہمارے امیر محترم نے فرمایا جمعے کے اندر کہ ایک چیز نہیں بنائی انہوں نے اپنی، صرف اللہ کے دین کی خاطر. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس دین کی خاطر اپنے تن من دھن سب کچھ لگا دیں، کھپا دیں، اور اللہ کی جناب میں جا کے ہم سب سرخرو ہو جائیں. آگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.